أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، تم مت بلند کرو، اصواتکم، تمہاری آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بولو اونچی آواز سے نبی کے سامنے، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بلند آواز سے بولتا ہے تم میں سے بعض کے سامنے، ان تحبط، کہ اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ 26واں پارہ ہے، اور 26ویں پارے کی سورہ حجرات ہے. اسی رکوع میں ایک لفظ آ رہا ہے حجرات، اس کے معنی آتے ہیں کمروں کے. اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا. یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. 105 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. یہ 106 نمبر کی سورت. اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور 18 آیتیں ہیں. ان دونوں رکوع میں
معاشرت، آپسی رہن سہن، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے احکام بیان فرمائے جو انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے۔ اس صورت کا شان نزول، جس کو عام زبان میں بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ بنو تمیم یہ مسلمان ہو گیا۔ بنو تمیم نامی قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ انتظامی امور سنبھالنے کے لیے اپنا سربراہ، اپنا سردار کس کو بنائیں، چودھری کس کو بنائیں۔ دو آدمی ان میں بڑے سمجھدار تھے، ایک تھے اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک تھے قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سردار بن جائیں، بعض نے کہا کہ وہ سردار بن جائیں۔ کسی نے اقرع ابن حابس کو سردار بنایا کہ نہیں کی رائے پیش کی، اور بعض لوگوں نے قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے کا سردار بنانے کی رائے پیش کی۔ فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا جھگڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ ان کو امیر سردار بنانا چاہتے ہیں، بعض لوگ ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، ابھی آپ خاموش تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اقرع ابن حابس کو ان کا سردار مقرر کر دیجیے، بطور رائے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ اقرع ابن حابس کو ان کا سردار مقرر کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قعقاع ابن معبد کو مقرر کر دو، یہ زیادہ موزوں ہے۔ یعنی جس طرح بنو تمیم کے قبیلے میں آپس میں دو رائے تھی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان میں بھی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ شیخین کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ شیخین، شیخ کے معنی آتے ہیں بزرگ، اور جب صحابہ کرام میں شیخین کہا جاتا ہے تو اس سے دو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں۔ شیخین فی الصحابہ، شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا آپس میں اختلاف ہوا، اور اتنا اختلاف ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے ان کی آوازیں بڑھ گئیں۔ جی ظاہر سی بات ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ادب کے خلاف تھی کہ حضور کی موجودگی میں بلند آواز سے کہا جائے۔ چنانچہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی پر سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم آگے مت بڑھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں خاموش ہیں۔ اقرع ابن حابس کو سردار بنایا جائے یا قعقاع ابن معبد کو امیر سردار بنایا جائے، اس معاملے میں حضور تو خاموش ہیں، اور آپ لوگ بولنے لگے۔ جی یہ لوگ بولنے لگے، ظاہر سی بات تھی یہ ان کی خطا تھی، اور اس ایسی خطا کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔
یہ ایسی خطا تھی کہ اس خطا سی کی وجہ سے وہ ایمان سے نہیں نکلے. یہ ان سے خطا سرزد ہوئی ضرور، لیکن اس خطا کی وجہ سے وہ ایمان کے اندر باقی رہے، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے. کیا دلیل ہے، کیا علامت ہے کہ وہ ایمان میں باقی رہے؟ اس واقعے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. معلوم ہے وہ ایمان والے باقی ہیں، اس خطا کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا اور فرمایا، اے مومنو تم آگے مت بڑھو اللہ اس کے رسول سے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جھگڑا خوبیاں بیان کرنے سے نہیں ہوتا، برائیاں بیان کرنے سے ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کی تعریف کرے، کوئی کسی کی اچھائی کرے، تو وہاں پر تو مزید آپس میں محبت کا، بھائی چارگی کا ماحول بنتا ہے. لیکن جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی کی برائی بیان کرے. جی ہم لوگ اپنے روز مرہ کے ماحول میں دیکھتے ہیں، جی دو دکان والے بازو بازو میں ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں، دو ریڑھی والے بازو بازو میں ایک ہی سامان بیچ رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے سودے کی تعریف کر رہا ہے. جی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے انگور میٹھے ہیں، دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میرے انگور میٹھے ہیں. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا ہے نہیں. جھگڑا کب ہوگا؟ جھگڑا اس وقت ہوگا کہ یہ کہے میرے انگور تو میٹھے ہیں اور اس کے کھٹے ہیں. جی جب یہ کہے کہ میرے انگور تو میٹھے ہیں اور میرے بازو والے کے انگور کھٹے ہیں، میرا مال اچھا ہے، اس کا مال تو تھرڈ کلاس ہے. جی جب ایسا ہوگا تو جھگڑا ہوگا. ہر کوئی اپنی نماز کی خوبی بیان کرے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا تو اس وقت ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو کہے کہ میری نماز ہو گئی، تیری نماز نہیں ہوئی. اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج جو مسلکی جو جھگڑے ہیں وہ یہی ہے. جی رفع دین کہنے والے، اپنے آپ کو غیر مقلد اہل حدیث کہنے والے، ہم کو کہتے تمہاری نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ بولے اس لیے تم رفع دین نہیں کرتے ہو. جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے، وہ ہم کو کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم یہاں پر پلاٹنگ کرتے ہو. نہیں سمجھے؟ مسجد میں بھی تم پلاٹنگ کرتے ہو، پاؤں چھین کے کھڑے رہتے ہو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اختلافات ہیں بہت کم اختلاف جائز اور ناجائز کے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر اختلافات افضل غیر افضل کے ہیں. بس ہمارے نزدیک یہ افضل ہے، ان کے نزدیک وہ افضل ہے. تو جھگڑا اس وقت نہیں ہوتا جب ہر کوئی شخص اپنی نماز کی تعریف کرے. جھگڑا تو اس وقت ہوتا ہے جب ہر انسان اپنی نماز کی تعریف کرے اور دوسروں کی نماز کی برائی بیان کرے، تو اس وقت جھگڑا ہوتا ہے. حسن کمال ایک بہت بڑا جرنلسٹ جس کو آپ صحافی کہتے ہیں، اس نے لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان میں ہوں تو اس کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، جا بھائی تو بڑے باپ کا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان میں ہوں تو اس کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان میں ہوں، باقی سب لوگ بیوقوف ہیں، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ یہاں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو خوبیاں بیان کرنے سے جھگڑا نہیں ہوتا. شیخین نے بھی ایک دوسرے کی برائی بیان نہیں کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقرا ابن حابس کو سردار بنانے کی رائے دے رہے تھے،
تو اس وجہ سے نہیں کہ قعقاع ابن معبد کے اندر برائی تھی، نہیں، وہ صرف اقرع ابن حابس کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، ان کے اندر تو یہ صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے، یہ گٹس ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو تمیم کا جو سردار بنانے کی رائے پیش کر رہے تھے، تو اس وجہ سے نہیں کہ اقرع ابن حابس کے اندر کوئی برائی تھی، نہیں، ان کے اندر بھی اچھائیاں تھیں، لیکن ان کی خوبیاں ان کے پیش نظر تھیں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ میں یہ بات اتنی تفصیل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور صحابہ کرام میں بھی شیخین فی الصحابہ کا ہے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ حدیث وہ بہت مشہور حدیث ہے جو خطبہ خطیب حضرات جمعہ کے روز منبر پر اس خطبے اس حدیث پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان کو لعن طعن مت کرنا، کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھے گا تو مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھے گا، گویا مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، تو مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھے گا۔ آگے آیات اور آ رہی ہیں جس میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان ہوں گے، وہاں پر میں مزید شرح و بسط کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہاں پر یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا تھا کہ دنیا میں جی ایک بد نصیب طبقہ وہ ہے جن کا ایمان یہ ہے، جن کا یقین یہ ہے، ارتدت الصحابۃ کلہم الا ثلاثۃ، 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف 3 صحابی تھے جو سچے پکے مسلمان تھے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، بلال حبشی، اور بعض روایتوں میں مقداد ابن اسود، بس 3 صحابی تھے جو سچے پکے مسلمان تھے، اور بقیہ 1,23,997 صحابہ، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کی تعداد بھی 1,24,000 ہے جی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا، تو 3 صحابہ سچے پکے مسلمان اور بقیہ 1,23,997 صحابہ، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وہ کہتے ہیں بقیہ صحابہ سب بددین تھے، خائن تھے، منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور شیخین فی صحابہ کے بارے میں تو ان کی دریدہ دہنی، ان کی بد زبانی، ان کی بد کلامی، ان کی زہر افشانی اس حد تک ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہماری حکومت مکہ مدینے پر ہو جائے، ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے وہاں کے 2 بڑے بتوں کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر، عمر۔ آپ نے سمجھا؟ یہ دنیا کا وہ بد نصیب فرقہ، بددین فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور معاملہ شیعوں سے ہی بس نہیں رہا، اللہ معاف فرمائے، بہتی گنگا میں بہت سارے لوگوں نے ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے، میں نام نہیں لیتا، بعض وہ جماعتیں جو اپنے نام کے ساتھ اسلامی لوڑ بھی لگاتی ہیں، ان کے یہاں بھی صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کے گستاخانہ، بے ادبانہ تفکرات ہیں، تخیلات ہیں، جن کی بنا پر ہم اہل سنت والجماعت، ہم علماء دیوبند
اس بات کے پابند ہیں کہ جہاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ پر آنچ آئے گی، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو تفصیل میں نے بیان کی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں بات بحث ہو گئی، تو اس وجہ سے بحث نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے تھے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب ایک آم بیچنے والا اپنے آم کو تو میٹھا بولتا ہے، دوسرے کے آم کو کھٹا بولتا ہے، اس وقت جھگڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ پوزیشن نہیں تھی، یہاں پر یہ تھی کہ بھئی میرا آم بھی میٹھا ہے اور میرے پڑوسی کا آم بھی میٹھا ہے، برائی نہیں بیان کر رہے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقرع ابن حابس کو امیر بنایا جائے، کیوں؟ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، دلوں میں کوئی فتور نہیں تھا، لیکن بے ادبی کیا ہو گئی تھی؟ خطا اجتہادی کیا ہو گئی تھی؟ وہ سنیے، خطا اجتہادی یہ ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے ان کی آواز بلند ہو گئی تھی، بس یہ بات تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کوئی عمدن قصدن جانی بوجھی غلطی نہیں تھی، انسان کا ایک انداز تکلم ہوتا ہے۔ بعض مقررین وہ ہوتے ہیں جو انتہائی لو اسپیک اینڈ سلو اسپیک، ٹھہر ٹھہر کر بولتے، ان کا اپنا انداز تکلم ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمندر کی طرح ٹھانے مارتے ہیں، ایسا جیسے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے الفاظ بھی نہیں سمجھ میں آتے، لہک لہک کے چہک چہک کے تقریریں کرتے ہیں، ان کا اپنا انداز تکلم ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ اس میں بھی سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نہ بہت زیادہ چیخنے والے تھے نہ بہت زیادہ چلانے والے تھے۔ جب آپ کوئی بات بیان فرماتے تھے تو نرم لہجے میں، اور جب کوئی بات فرماتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر بیان فرماتے، کئی یفہما، تاکہ سامعین کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اس میں بھی سیرت ہے، اس میں بھی سنت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صحابہ کرام حضرت شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے جو خطا اجتہادی ہو گئی، یہ کوئی جانی انجانی نہیں تھی، یہ بلا قصد والی تھی، دلوں میں کوئی فطور نہیں تھا، لیکن بہرحال اتنی غلطی ہو گئی تھی کہ حضور کے سامنے بلند آواز سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ فرمانا ضروری تھا، اس لیے کہ یہ درس گاہ نبوت کے پہلے تلامذہ ہیں، پہلے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بعد کے آنے والے تلامذہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے صحابہ کرام کو سیمپل بنانا تھا، نمونہ بنانا تھا، اس کے لیے ان کے اندر معمولی تراش خراش کم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ سے اور رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ معلوم ہوا نبی کا ادب احترام، نبی کی عظمت بھی اسی وقت پیدا ہوگی جب دلوں میں خدا کا ڈر خوف پیدا ہو۔ خدا کا ڈر خوف پیدا ہوگا تو نبی کی عظمت، نبی کا ادب احترام بھی ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ سننے والے ہیں
تم بلند آواز سے کہہ رہے ہو یا دھیرے کہہ رہے ہو، اللہ جاننے والے ہیں۔ اور علیم، تمہارے دل کی نیت کیا ہے، اللہ دل کی نیتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بلند آواز سے بات کرو نبی کے سامنے، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بلند آواز سے بولتا ہے تم میں سے بعض کے ساتھ، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ سنیے کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے استاذ مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی آواز میں پستی رکھو، کبھی بھی تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے۔ دیکھیے اللہ اسی بات میں کیوں، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تمہارے نماز، تمہارے روزے، تمہارے صدقے خیرات ضائع ہو جائیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طبعی طور پر بلند تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طبعی طور پر یعنی فطری طور پر بلند تھی، مگر جب آیت نازل ہو گئی کہ نبی کی آواز کے سامنے، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ان کے اندر ماننے کا جذبہ کتنا تھا۔ جی ہم میں اور صحابہ کرام میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آج جی غلطی سے غلط کار انسان کو بھی اپنی بات منوانے کا جذبہ ہے، ماننے کا جذبہ نہیں۔ اور صحابہ کرام کے اندر منوانے کا جذبہ نہیں تھا، جی ماننے کا جذبہ تھا۔ دیکھیے جب آیت نازل ہوئی کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، تو صحابہ کرام کے اندر ماننے کا جذبہ کتنا زیادہ۔ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور سے بلند تھی، بڑی تھی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا آہستہ آہستہ بولنے لگے کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے، عمر تم نے کیا کہا، عمر تم نے کیا کہا۔ یہ تھا ماننے کا جذبہ۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ کمزور آواز والے نہیں تھے، بلند آواز والے تھے۔ جی آج کے زبان میں آپ بولنا چاہو تو پٹھانی آواز، جی ان کی آواز پست نہیں تھی، لیکن جب آیت نازل ہوئی تو اس آیت پر عمل کرنے کے جذبے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی آہستہ، حضور سے اتنی آہستہ آہستہ بات کرتے تھے کہ حضور کو کہنا پڑتا، عمر کیا کہا تم نے؟ بات نہیں، یہ تھا صحابہ کرام کا اندر ماننے کا جذبہ۔ حضور فرماتے میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ اب یہاں پر میں ایک نقطہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس موجود ہیں، حضور کے پاس موجود ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں اور حضور سن نہیں سکتے۔ حضور فرما رہے ہیں نا، عمر تم نے کیا کہا؟ معلوم ہے حضور سن نہیں سکے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت آہستہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ بات کہ حضور سن نہیں سکتے۔ اور بعض خوش عقیدہ مسلمان سمجھ رہے ہیں، خوش عقیدہ جی اہل بدعت کہتے ہیں ہم یہاں جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے اہل بدعت کا جو عقیدہ ہے، ہم یہاں جو باتیں کرتے ہیں حضور سنتے ہیں، یہ عقیدہ غلط۔
اگر ہم یہاں سے پکاریں یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ تو آپ وہاں سے سنتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. عقیدے کا بیان ہے. مولانا صاحبو اپنے عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. معاملہ صرف سنی دیوبندی کے جھگڑے کا نہیں ہے. بہت سارے عقیدے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کفر شرک تک پہنچ جاتا ہے. اس بنا پر میں اس عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے جی کہ ہم یہاں سے آپ کو پکاریں گے اور حضور وہاں پر سن لیں گے, تو یہ عقیدہ اجماع امت کے عقیدے کے خلاف ہے. بہرحال ان آیات کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے بلند آواز سے کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننے کا ایک جذبہ کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر انتہائی آہستہ آواز سے بولے. اب دوسرا نمونہ بھی سنیے, دوسرا سمپل. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ, ان کی آواز فطری طور پر بلند آواز تھی, پہاڑی آواز تھی. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد, کس آیت کریمہ کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اب حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تو فطری طور پر بلند تھی. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد وہ ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے کہ میری آواز تو فطری طور پر پہاڑی آواز ہے, کہیں نبی کے سامنے میری آواز بلند ہو جائے اور میرے زندگی بھر کے اعمال اکارہ ضائع نہ ہو جائیں. اس ڈر سے کہیں جاتے ہی نہیں تھے, گھر میں ہی بیٹھ گئے. جی گھر میں کوارنٹائن ہو گئے, کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ سے پوچھا کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ ثابت ابن قیس یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہے کہ صحابہ کرام کا اب تفقد فرماتے تھے, میرے فلاں صحابی نظر کیوں نہیں آ رہے. یہ انتہا درجے کی محبت. پوچھا کیا بات ہے, ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے, بیمار ہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا حضرت وہ تو میرے پڑوسی ہیں, ثابت ابن قیس تو میرے پڑوسی ہیں, مگر مجھے ان کی بیماری کا علم نہیں ہے, جا کر میں دیکھتا ہوں. جا کر دیکھا, معلوم کیا کیا بات ہے, آپ کہیں نظر نہیں آتے. حضور علیہ السلام آپ کو یاد فرما رہے. تو انہوں نے بتایا. اللہ اکبر, سلام ہو صحابہ کرام کی اطاعت فرما برداری کے جذبے پر. جی اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے, ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے. ثابت ابن قیس نے کیا کہا معلوم؟ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آتا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ, کیوں؟ اس لیے کہ میری آواز پہاڑی آواز, بلند آواز, میں حضور کے سامنے بلند آواز سے بولوں, میرے اعمال اکارہ ضائع برباد نہ ہو جائیں, اس لیے میں کہیں جاتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ آیت کا مطلب آپ صحیح نہیں سمجھے. مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر بلند آواز مت نکالو. فطری طور سے نکل گئی, جیسے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی آواز فطری طور سے نکل گئی تھی. جی فطری طور سے نکل جائے اور بات ہے, جان بوجھ کر بلند آواز مت نکالو. طبعی طور پر بلند آواز مراد نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس آداب بجا لانے پر آپ نے فرمایا انت رجل من اہل الجنہ, ثابت تم تو جنتی آدمی ہو. تو فرمایا اپنی آواز کو
نبی کی آواز سے بلند مت کرو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہونے پائے۔ یہ آداب بیان کیے گئے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام آج جب کہ آپ روضہ اطہر میں آرام فرما ہیں، آج بھی آپ کا ادب و احترام ویسا ہی ہے جیسا آپ کی موجودگی میں تھا۔ جب آپ کی موجودگی میں حکم دیا گیا کہ نبی کے سامنے بلند آواز مت نکالو، جب نبی کی موجودگی میں یہ حکم تھا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما ہیں اور ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے الانبیاء فی قبورہم احیاء، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جسموں کو کھائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن میں پہلا سور اور اسی دن میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، لہٰذا تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی، جی آپ کے انتقال کے بعد تو آپ کا جسم تو بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے انتقال کے بعد بھی۔ پھر آپ نے حدیث بیان فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس لیے خدا کا شکر ہے ہم علم اور علماء کرام کے زیر سایہ ہم رہتے ہیں۔ اگر کوئی بد باطن غلط عقیدہ رکھنے والا امت میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ابنائے اہل سنت والجماعت، ہم علماء اہل سنت والجماعت اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس کا پورا تعاقب کرنے کے لیے زندہ ہیں، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو نہیں معلوم امت میں ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہوا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے۔ اس فرقے کو فرقہ مماتیہ کہتے ہیں، فرقہ مماتیہ۔ اس کے بالمقابل ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اگلی بات کہہ کر میں بات ختم کر دوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات آپ کی زندگی میں آپ کا ادب احترام تھا کہ آپ کے سامنے بلند آواز نہ کی جائے، آج جب کہ آپ اپنے روضہ اطہر میں آرام فرما ہیں، آج بھی آپ کا ادب احترام وہی ہے کہ وہاں پر شور غل نہ کیا جائے۔ آپ پیش کیجئے صلاۃ و سلام وہاں پر، لیکن نبی کا ادب احترام باقی رہے۔ صلاۃ و سلام پیش کرنے میں چیخنا چلانا نہ ہونے پائے، آواز بلند نہ ہونے پائے۔ آخری بات سے میں دہرا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا ادب احترام جو زندگی میں تھا، آپ کے آرام فرما ہونے کی صورت میں بھی وہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس صورت میں بہت سارے معاشرتی آداب بیان کیے گئے، آئندہ درس قرآن میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد